بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعظ و نصیحت نمبر 11۔ موضوع ایفائے عہد۔ تحریر کردہ متکلم اسلام شیخ طریقت حضرت مولانا محمد الیاس گھمن دامت برکاتہم۔ اللہ تعالیٰ نے سماجی اور معاشرتی زندگی گزارنے کے جو رہنما اصول دیے ہیں ان میں ایک ایفائے عہد ہے۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر وعدہ پورا کرنے کی تلقین اور بدعہدی پر سزا اور عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ ایفائے عہد کی توصیف اور تحسین جبکہ عہد شکنی کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ انسانی معاشرے میں عہد کی پاسداری کو بہت اہمیت حاصل ہے اور دنیا بھر کی تمام اقوام باہمی معاملات میں عہد و پیمان کرتے ہیں۔ چونکہ معاملات میں شفافیت کا سب سے بڑا علمبردار اسلام ہے، اس لیے اس میں وعدے کی پاسداری کرنے پر بہت زور دیا گیا ہے۔ آج ہمارے انسانی معاشرے میں جو خرابیاں رواج پا رہی ہیں ان میں ایک بڑی خرابی جس نے معاشرے کو بے سکونی اور بے اطمینانی کی کیفیت سے دوچار کیا ہوا ہے وہ بدعہدی ہے۔ لوگ معاہدوں کو اہمیت نہیں دیتے، وعدہ خلافی عام معمول بن چکا ہے۔ تمام باہمی معاملات بالخصوص تجارت میں بدعہدی کی وبا اس قدر پھیل چکی ہے کہ الامان والحفیظ۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں میں تنازعات اور لڑائی جھگڑے بڑھ رہے ہیں۔ باہمی میل جول اور محبت و الفت کی جگہ رنجشیں اور قدورتیں اور عداوتیں لے رہی ہیں۔ معاشرے سے اس خرابی کو پاک کرنے کے لیے ہمیں اسلام کیا تعلیم دیتا ہے؟ آئیے چند آیات اور احادیث مبارکہ سے رہنمائی لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی ایک معاشرتی بیماری اور قباحت کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا: الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 56۔ وہ لوگ جن سے آپ نے عہد کیا وہ ہر مرتبہ اس عہد کو توڑتے ہیں اور وہ خدا سے ڈرتے نہیں۔ قرآن کریم میں دوسرے مقام پر اہل ایمان کو حکم دیا گیا: فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 4۔ اپنے وعدوں کی مدت کو پورا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ متقین سے محبت فرماتا ہے۔ ایفائے عہد کی اہمیت کے پیش نظر قرآن کریم میں فرمایا گیا: وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 34۔ کہ وعدے کو پورا کرو، بے شک وعدے کی پاسداری کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ صحیح بخاری میں حدیث مبارک موجود ہے: عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا ومن كانت فیہ خصلۃ منہن كانت فیہ خصلۃ من النفاق حتی یدعها اذا اؤتمن خان واذا حدث کذب وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 34۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 4 عادات اور صفات جس شخص میں ہوں وہ پکا منافق ہے، اور جس میں ان صفات میں سے ایک صفت ہو تو اس میں نفاق اسی کے بقدر ہے، یہاں تک کہ وہ اس عادت کو چھوڑ دے۔ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب کوئی جھگڑا وغیرہ ہو جائے تو گالی گلوچ کرے۔ صحیح بخاری ہی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایک روایت مذکور ہے: ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا اؤتمن خان واذا وعد اخلف۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2682۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولتا ہے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے، اور جب کسی سے وعدہ کرتا ہے تو اسے پورا ہی نہیں کرتا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح مسلم میں روایت موجود ہے: عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اذا جمع اللہ الاولین والآخرین یوم القیامہ یرفع لکل غادر لواء فقیل هذه غدرة فلان ابن فلان
صحیح مسلم حدیث نمبر 4627۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب اللہ اولین اور آخرین کو جمع کرے گا اور سب کے سامنے ہر اس شخص کے لیے ایک جھنڈا گاڑے گا جو بدعہدی کرنے والے ہوں گے، اور کہا جائے گا یہ فلاں بن فلاں کی بدعہدی کا نشان ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت موجود ہے۔ حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ قال ما منعنی ان اشہد بدرا الا انی خرجت انا وابی حسیل قال فاخذنا كفار قریش قالوا انکم تريدون محمد فقلنا ما نريد الا المدینہ فاخذوا منا عہد اللہ ومیثاقہ لننصرفن الى المدینہ ولا نقاتل معه فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر فقال انصرفا نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3342۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں میرے شامل نہ ہونے کی وجہ صرف یہ تھی کہ میں اور میرے والد دونوں نکلے تو ہمیں کفار قریش نے پکڑ لیا اور کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا چاہتے ہو؟ ہم نے کہا ان کے پاس نہیں جانا چاہتے، ہم تو صرف مدینہ منورہ جانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ہم سے اللہ کے نام پر یہ عہد اور میثاق لیا کہ ہم مدینہ جائیں گے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جنگ نہیں کریں گے۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو یہ خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں لوٹ جاؤ، ہم ان سے کیا ہوا عہد پورا کریں گے اور ان کے خلاف اللہ سے مدد مانگیں گے۔ سنن ابی داود میں روایت مذکور ہے ان عبد اللہ بن ابی الحمصاء رضی اللہ تعالی عنہ قال بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ببیع قبل ان یبعث وبقیت له بقیت فوعدته ان آتیہ بها فی مکانہ فنسیت ثم ذکرت بعد ثلاث فجئت فإذا هو في مكاني یا فتى لقد شققت علی انا هنا منذ ثلاث انتظرک۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 4958۔ حضرت عبداللہ بن ابی حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ایک مرتبہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سودا کیا اور کچھ قیمت باقی رہ گئی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر لیا کہ میں یہیں آپ کے پاس لے آتا ہوں، مگر مجھے اپنی یہ بات 3 دن بعد یاد آئی۔ پھر میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں موجود تھے۔ سنن ابی داود میں روایت موجود ہے عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا وعد الرجل اخاہ ومن نیته ان یفی له فلم یفی ولم یجئ للمیعاد فلا اسم علیہ۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 4957۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے بھائی سے وعدہ کر لے اور اس کی نیت یہ ہو کہ وہ اپنا وعدہ پورا کرے گا مگر وہ پورا نہ کر سکے اور وعدے پر نہ پہنچ سکا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ سنن الکبریٰ للبہقی میں روایت موجود ہے عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له۔ سنن الکبریٰ للبہقی حدیث نمبر 19324۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وعدے کی پاسداری نہیں کرتا وہ دینداری کے اعتبار سے بہت کمزور ہے۔ وعدے کی پاسداری ایک ایسا حکم ہے جو حالت جنگ میں بھی پورا کرنا ضروری ہے، لیکن مقام افسوس ہے کہ آج لوگ محض معمولی باتوں پر عہد شکنی کرتے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی اچھی طرح ذہن نشین رہے کہ وعدہ کو پورا کرنا اہل ایمان اور متقین کی نشانی ہے، جبکہ وعدہ خلافی کرنا منافقین کی علامت ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ذہن میں رہے کہ ان معاملات میں وعدہ بالکل نہ کیا جائے جو دین اسلام اور شریعت اسلامیہ کے خلاف ہوں،
اللہ تعالی ہمیں اسلامی احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔